بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پیچھے مڑ وے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی۔ جی ہاں ناظرین، غیر قانونی قید میں 800 سے زائد دن گزارنے کے بعد بھی عمران خان کی طاقتور حلقوں کے خلاف ایک اور تاریخی فتح۔ جی ہاں، برف پگھل گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پہلا باقاعدہ باضابطہ ہنگامی حیران کن رابطہ استوار ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے مضبوط ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب کے نام دوستی کا پیغام بھجوا دیا ہے۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا سمیت پورے ملک کے اہم ترین معاملات میں آپ کی مشاورت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے نمائندے کور کمانڈر پشاور عمر بخاری کی جانب سے، لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری کی جانب سے عمران خان کے نمائندے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی سے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہونے والی انتہائی معنی خیز اور اہم ترین ملاقات برف پگھلنے کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ روایتی سیاسی مافیا چونک اٹھے ہیں اور اس ملاقات کے حوالے سے اب باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے کہ جی ہاں، رابطہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا آرمی چیف صاحب کے نمائندے لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری صاحب کور کمانڈر پشاور، انہوں نے سہیل خان آفریدی صاحب عمران خان صاحب کے نمائندے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان سے ملاقات کی ہے۔ اور جہاں ایک طرف DGISPR صاحب کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے، پھر اس کے بعد سہیل خان آفریدی صاحب کے جلسوں کے اندر چاہے وہ کرک ہو، خیبر ہو یا چرسدہ ہو، ان کی جانب سے دبنگ جوابات۔ اور اب طاقتوروں نے جب یہ پیغام دیا تھا کہ سہیل خان آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا، اس کے جواب میں نہ صرف سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ بنے بلکہ بننے کے بعد طاقتور حلقوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہی، عمران خان صاحب کی مرضی اور منشا کے بعد ہی ان سے جب تک کوئی رہنمائی حاصل نہیں کی جاتی، اس وقت صوبے کے انتظامی اور امن و امان کے امور کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کی جائے گی، پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ سہیل خان آفریدی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پے در پہ قانونی اور آئینی اور عوامی اور جمہوری راستے استعمال کیے۔ پہنچے وہ اڈیالہ جیل، 2 مرتبہ سے زائد مرتبہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، لیکن اب کور کمانڈر پشاور جو ہیں اس ملاقات سے پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس جا پہنچے ہیں، جس کی تفصیلات خاصی حیران کن ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کو فیلڈ مارشل کی جانب سے، آرمی چیف صاحب کی جانب سے نہ صرف مبارکباد کا پیغام بھجوایا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کے لیے دوستی کا، خیر سگالی کا اور ان سے مشاورت کرنے کا پیغام بھی بھجوایا گیا ہے۔ اور اب سہیل خان آفریدی صاحب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے پہلی بامعنی باضابطہ ملاقات میں ایک انتہائی اہم ترین پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری درخواست یا پھر اہم ترین پیغام سمجھ لیں۔ یہ اب چپ رہنے کا وقت نہیں، اپنے بچوں اور پاکستانی عوام کے آئینی، قانونی اور جمہوری حق کے لیے آواز بلند کریں۔ میں نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، آپ بھی اس فرض کو نبھانے میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کریں۔ جی ہاں، ہر صورت۔ اور سب سے بڑھ کر اگر ہمارا چینل آپ نے ابھی تک، یعنی اپنا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جناب، 4 پہلو ہیں اس اہم ترین ویڈیو کے۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کے روابط جاری ہیں۔ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اس راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر، عملی طور پر صوبائی خود مختاری کی قائل ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے نعرے بازیاں تو بہت کی۔ 18ویں ترمیم اس وقت جب انہوں نے کرائی مشرف حکومت سے جان چھڑانے کے بعد، اس وقت وہ اس کے مخصوص مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آج جب یہ اپنی سیاسی جماعتوں کو
को اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے رکھ چکے ہیں, ان کی گود میں بیٹھ چکے ہیں عمران خان صاحب کے بغض میں, تو اب یہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور رانا تنویر حسین جن کا تعلق نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا قریبی اور نزدیکی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کی تبدیلی وقت کی ضرورت بن چکی ہے. مقاصد اس کے کیا ہیں؟ تاکہ صوبوں, خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر, وہاں پر جو صوبائی خود مختاری ان کی امن و امان کے حوالے سے ہے, اس کو وہ اس طرح سے استعمال نہ کر سکیں. مرکز وہاں پر اپنی مرضی کے اقدامات اٹھائے, وہاں پر فوجی آپریشن اور دوسرے معاملات ہوں, اور صوبہ کچھ نہ کر سکے. یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے رانا تنویر صاحب کی جانب سے پیغام بھجوایا گیا ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یہ پیغام ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں افغانستان دہشت گردی کے خاتمہ میں ہماری مدد کرے, کابل کو دہلی کی کٹ پتلی نہیں بننے دیں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیان کہ ایک طرف آپ ہندوستان کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں, پھر اگر آپ افغانستان کے ساتھ بھی لڑائی چاہتے ہیں تو پھر آپ کی سفارتی اور تصویراتی گہرائی کہاں پہ ہے؟ وہ جس کے متعلق کہا جاتا تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ, یا افغانستان سے کے اندر بیٹھ کر ہم اپنا دفاع انڈیا کے حوالے سے بھی کریں گے. جب آپ سے انڈیا بھی ناراض ہے, افغانستان بھی ناراض ہے, تو پھر آپ کی وہ تصویراتی گہرائی کہاں ہے؟ یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی ہے, جن سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک معنی خیز ملاقات کی ہے, ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب عمران خان صاحب کی جانب سے محمود خان اچکزئی کو, اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا ہے. خاص طور پہ محمود خان اچکزئی کو 75 کے قریب ارکان. سوال کچھ ہیں کہ 90 سے زائد ارکان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق اگرچہ آزاد ہیں, لیکن 75 نے کیوں سائن کیے؟ اور ان 75 کے سائن کرنے کی وجہ سے ایک کنفیوژن حکومت, اپوزیشن, پیپلز پارٹی, نون لیگ مل کر پھیلانا چاہ رہی ہے. پیپلز پارٹی جس کے 74 ارکان اسمبلی ہیں, وہ جہاں ایک طرف حکومت میں ہے, انہوں نے کیونکہ وزارتیں نہیں لے رکھی لیکن حکومت کے اتحادی ہیں, اور اب اس معاملے میں ڈبل گیم کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کے طور پر آنا چاہتے ہیں سامنے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا ہے کہ محمود خان اچکزئی جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے نامزد کردہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے, کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی بھی بالکل اسی طرح سے اس فی الوقت اسٹیبلشمنٹ کو, طاقتور حلقوں کو قابل قبول نہیں, جیسے سہیل خان آفریدی قابل قبول نہیں تھے. یہ بڑے اقدامات عمران خان صاحب کی جانب سے اٹھائے گئے تھے, اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بلاول بھٹو نے ملاقات کی, ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بننے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں, میرے پاس بلاول بھٹو آزاد کشمیر کے معاملات, وہاں پر حکومت بنانے کی مشاورت اور مشوروں کے لیے پہنچے تھے, میں نے انہیں وہ مشورے دیے ہیں. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی کی جانب سے اپوزیشن لیڈرشپ آفر کی گئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمارے ارکان آپ کا نام دے سکتے ہیں. یعنی منافقت کی انتہا دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے, پہلے تو ان سے حکومت چھینی گئی جعلی فارم 47 کے ذریعے, اب کیونکہ محمود خان اچکزئی قابل قبول نہیں, علامہ راجہ ناصر عباس قابل قبول نہیں, تو مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے حوالے یہ اپوزیشن لیڈرشپ کی جا رہی ہے. یعنی کہ چپڑیاں بھی اور دو بھی, حکومت بھی اپنی اور اپوزیشن بھی اپنی, لیکن کیوں کر ہو سکے یا ممکن بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا. آزاد کشمیر میں بھی لینے کے دینے پڑ چکے. وہ وزیر اعلیٰ آزاد کشمیر, معاف کیجیے, وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر, جی ہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر, جس کے متعلق ذرائع کل رات گئے تک یہ دعویٰ کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کے ذرائع, ہم نے بھی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ان کا استعفیٰ آ سکتا ہے. آج معاملات کچھ بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں. وزیر اعلیٰ معاف کیجیے گا جو کشمیر کے وزیر اعظم ہیں انوار الحق, ان کی جانب سے بیان سامنے آیا, صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی کہ میں آگے چل کر پریس کانفرنس کروں گا, میں نے کوئی خزانہ خالی نہیں کیا, خزانہ میں نے بھرا ہے, میں جب چلا جاؤں گا میری یاد آئے گی. اگر نمبر گیم آپ کے پاس پوری ہے تو آپ ہمارے خلاف عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ استعفیٰ نہیں دینے جا رہے. دوسری جانب سے طاقتور حلقوں کی جانب سے انہیں گھر بھجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. آصف زرداری سے نون لیگ کی کمیٹی نے بھی ملاقات کر لی. منافقت بھری ملاقات جو ہے وہ آصف زرداری صاحب سے کرنے کے بعد احسن اقبال ہو, رانا ثناء اللہ ہو, دیگر قیادت ہو, انہوں نے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر حکومت کا حصہ تو نہیں بنیں گے, پیپلز پارٹی کا ساتھ تو ہم وہاں پر نہیں دیں گے, لیکن وہاں پر ہم عدم اعتماد لانے میں ضرور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور انوار الحق صاحب کو گھر بھجوائیں گے. اب ذرا آپ ان دونوں معاملات کا کمپیرزن کر کے دیکھیے. ایک طرف عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے نون لیگ, منافقت کی انتہا, یعنی انوار الحق صاحب کو کیونکہ ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے وہ ان کی جانب بھجوائے جا رہے ہیں. نہیں جو ہے وہ آصف زرداری کی جانب فریال تالپور انہیں جو ہے وہ اشعیہ دے رہی ہیں.
तीसरी चौथी तब्दीली है। इमरान खान साहब का मैंडेट वहाँ पर जो है वो उन्हें मिला था, और जिस तरह से उसके साथ सलूक किया गया पूरे मुल्क की तरह, ये इसकी जो है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और इसके बावजूद आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में नहीं लाया जा सके, मज़ीद ख़राब जो है वो होने जा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी, राब्ता कमेटी, उसके मुतालबात पूरे करने की शर्त पर वहाँ पर जो है मामलात को इन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि उन मामलात से हुकूमत पीछे हट रही है। यानी आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं, इमरान खान साहब की जानिब से जो उन्हें सियासी आगाही दी गई गुज़श्ता 5 बरसों में, उसके बाद वो डट कर अपने आईनी हकूक़ के लिए खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी यही सूरत हाल है। कंपैरिजन मैं ये कर रहा था कि एक तरफ नून लीग की मुनाफिकत चेक करें कि अनवारुल हक को घर भिजवाने में, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने में वो कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं, और आसिफ जरदारी साहब से मिलकर ये बात कह रहे हैं नवाज शरीफ को की जानिब से कि हम आपका साथ देंगे। लेकिन वहाँ पर हुकूमत जो बनवाई जा रही है वो PTI के आज़ाद अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर उनके ज़रिए बनवाई जा रही है, और नून लीग कह रही है कि हुकूमत ये गिराएंगे तो सही पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, लेकिन हम वहाँ पर अपोजिशन के अंदर बैठेंगे। यानी मुनाफिकत की इंतहा देख लें कि वहाँ पर भी अपोजिशन काबू करना चाहते हैं, और यहाँ पर यानी कश्मीर में नून लीग की अपोजिशन, हुकूमत भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट की, और यहाँ पर नून लीग की अपनी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अपोजिशन भी अपनी, और यहाँ पर पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि जनाब हम जो है वो हुकूमत का तो हिस्सा हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनेंगे, मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। यानी ये इनकी मुनाफिकत की इंतहा है। ये पाकिस्तान की वो जो पुरानी सियासी जमातें हैं जिनके मुतल्लिक दावा किया जाता है कि ये बड़े इनकलाबी हैं जनाब, इन्होंने जो है वो मिसाक जमहूरियत जो है वो साइन कर रखी है, और ये पाकिस्तान में आइन कानून और जमहूरियत चाहते हैं। ये जनाब हो गया एक मामला, एक जहद। दूसरी जहद क्या है? फील्ड मार्शल साहब उर्दन के दौरे पर हैं, उर्दन की क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वो जनाब सऊदी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। ये जो दोनों बैरूनी दौरे हैं ये इंतहाई मानी खेज़ है, क्योंकि ये किस मौके के ऊपर किए जा रहे हैं? अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में किए जा रहे हैं, नवंबर के आगाज़ से पहले किए जा रहे हैं, 29 नवंबर की तारीख से पहले किए जा रहे हैं। इन दौरों से पहले ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब से अहम तरीन मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब की, बल्कि इस किस्म की खबरें भी आती हैं कि जो नोटिफिकेशन का मामला है तोसी का, और इसके साथ साथ जो अगली तोसी है मुद्दत मुलाजमत में, उसके हवाले से अभी तक इख्तलाफात जो हैं वो कायम है। इसके साथ साथ इस किस्म की खबरें भी आती हैं कि पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद वो ताकतवर हल्के हों जिनमें हैंडलर्स और सहूलतकार यानी पाकिस्तानी अदलिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाने और गिराने में किरदार अदा किया गुज़श्ता 75 वर्षों में, उनकी जानिब से बार बार इमरान खान साहब से राबते किए जा रहे हैं, उनसे डील हासिल करने, उनसे NRO हासिल करने की जो कोशिशें हैं वो अपने अरूज पर हैं। इस सिलसिले में बरतानवी अमरीकी सफारतकारों से मुलाकातें भी हो रही हैं। सऊदी अरब को और अमरीका को भी बार बार एतमाद में लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दीगर मुस्लिम ममालिक की क़यादत है उन्हें भी एतमाद में लिया जा रहा है। और इस अहम तरीन मौके के ऊपर पाकिस्तान की दो अहम तरीन शख्सियात फील्ड मार्शल और चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, इनके सऊदी अरब और उर्दन के दौरे इस अहम तरीन मौके के ऊपर जो हैं वो खासे मानी खेज़ हैं। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दिन और तीसरा रोज़ तुर्किया के अंदर एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि डेड लॉक बरकरार है, हौसला अफजा मामलात इत्तलात वहाँ से सुनाई नहीं दे रही। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से एक बार फिर इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुतालबात, अफगान तालिबान पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ जो कि टेक्निकली जो है वो बास कहलाते हैं ख़ुद को, मौजूदा आर्मी चीफ साहब का मौसूफ का यह बयान आ चुका कि अफगानिस्तान के साथ एक और जंग हो सकती है, मामलात उनके साथ मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने की जानिब नहीं जा रहे। और रात गए जो ताज़ा तरीन इत्तलात तुर्किया से आ रही थी, वहाँ पर जो पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रहा है अफ़गान तालिबान के साथ, पहला दौर, दूसरा दौर और अब तीसरा दौर, तीसरे दौर के बाद इस किस्म की खबरें बाहर आ रही हैं कि वहाँ पर मामलात आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे, और तालिबान कुछ इस किस्म के मुतालबात पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं जो कि पूरा करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं। इसी तरह से पाकिस्तानी मुतालबात अफगान तालिबान की जानिब से उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उन्हें वेलकम नहीं किया जा रहा, एक तरह का डेड लॉक है। और सूबे के अंदर ऑपरेशन के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, KPK की मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली जब सरहद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गर्म होगी तो खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी फिर डेफिनेटली उस तरह से जो है वो अमन अमान की सूरत हाल वहाँ पर बेहतर नहीं रह सकेगी। ये एक सारा इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये एक सारा इसका बैकग्राउंड है। यानी घर के अंदर आग लगी हुई है और जो मौजूदा चुंतखब हुक्मरान हैं वो जनाब खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो भी जनाब ख़राब करने को तैयार नज़र आते हैं। और जिस किस्म की चीज़ें आज़ाद कश्मीर की कानून साजी के हवाले से हो रही हैं वो आपके सामने है। आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जनाब ये मुलाकात होती है जिसकी जानिब मैंने
آپ جو ہے وہ اشارہ کیا، جس کی جانب میں تفصیلات جناب آپ کے سامنے اس کی میں رکھنے جا رہا ہوں. وہ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے. سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے بھی یہ کہہ دیا ہے، تصدیق کر دی ہے کہ جناب کور کمانڈر پشاور کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی سے، اور یہ ملاقات جمعے کے روز ہوئی. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ہوئی. سہیل آفریدی کو ان کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر اس ملاقات کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ امن و امان سے متعلق پالیسی پر عمران خان صاحب سے گائیڈ لائن لیے جانے کے بعد ہی بات ہوگی. اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات کا یہ کہنا تھا کہ رہنمائی لینے کے بعد امن و امان سے متعلق پالیسی پر بات ہوگی. یعنی جہاں ایک طرف افغانستان سے مذاکرات کی بیل منڈے نہیں چڑھ رہی، جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات کر چکے کہ آپ انڈیا سے بھی اور افغانستان سے بھی ایک ہی وقت میں کیسے لڑائی کر سکتے ہیں، آپ کی تصویراتی گہرائی کہاں ہے. افغانستان تو آپ کا 5واں صوبہ اور دوست کہلاتا تھا. جہاں طلال چودھری نے یہ کہا تھا کہ سہیل آفریدی جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کرنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے، اس قسم کا دعویٰ کیا تھا. وہیں پر کور کمانڈر پشاور ان سے ون ملاقات کر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال پر بات چیت کر رہے ہیں، اور آگے سے جواب یہ دیا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رواں ہفتے عمران خان صاحب سے سہیل خان آفریدی صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس میں آرمی چیف صاحب کا، فیلڈ مارشل صاحب کا اہم ترین پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا جائے گا. تو جناب آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں، یا پھر یورپ یا برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنی سکونت کا مقام اور اپنا نام ضرور تحریر کریں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آئین، قانون اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی آزادیوں کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اٹھنے والی یہ جو آوازیں ہیں پوری دنیا سے، پاکستان سمیت پوری دنیا سے کہاں کہاں سے اٹھ رہی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.